اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام شان رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان صدیقی آپ کو سلام کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پاک پروردگار نے عالم اسلام کو ایک موقع اور فراہم کیا کہ وہ اس ماہ مبارک میں جو اس کی جانب سے بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں ان سے ثمربند ہو سکے، اور حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کہ میرے رب نے اپنے محبوب ترین بندے کے صدقے میں اس ماہ سیام میں دوسری قوموں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی روزے کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا، اور میں عالم اسلام کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالعموم بالخصوص میٹرو ون کی انتظامیہ کی جانب سے اس ماہ مبارک کے آغاز میں یعنی پہلے روزے کے موقع پر بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پایا کرم و احسان ہے کہ اس معبود برحق نے ایک موقع ہمیں فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست کر لیں۔ صفوں کو درست کرنے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہمارے اطراف میں جو خیر عمل ہیں اور منتشر ہیں، اور ہم اپنے آپ سے بیگانے ہو کر صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور معاشرے میں اپنے پورے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طریقے، اپنے گفتگو سے، اپنے کردار سے ایسی خارزار بنا دیا ہے اس پاکستان کو کہ اب خبریں اس عنوان سے آتی ہیں کہ شہر کراچی وحشت زدہ دن اس میں گزر گیا۔ ایسی صورتحال میں میرے رب نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور ان ساری برکتوں سے اور نعمتوں سے جو میرا رب اپنے فرشتوں کے ذریعے فضاؤں میں، ہواؤں میں، ہمارے اطراف دائیں بائیں چہار دانگ عالم آواز لگاتے پھر رہے ہیں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس سے رجوع کرے، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس کی رحمتوں کا طلبگار ہو۔ اور یہ جو رحمتیں اور رفتیں اور عنایتیں ہیں یہ کوئی چھپی بھی نہیں ہے، غیر واضح نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں کہیں غائب نہیں ہو گئی، یہ ظاہر ہیں، یہ بالکل سامنے ہیں۔ ہمیں کوشش نہیں کرنی بلکہ ہمیں سمیٹ لینا ہے، جھولیاں بھر لینی ہیں، دامن سنبھال لینا ہے۔ یہ بہترین ساعتیں ہیں، بہترین وقت ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اس پروگرام میں مجھے بے حد خوشی ہے کہ اس شہر کے نہایت محترم اور معتبر لوگ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب بڑے ممتاز اسکالر پروفیسر، اپنے نام کے آگے سابقہ اور لاحقہ لگانا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ جناب شجاع الدین شیخ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ملک کے ممتاز اداکار انور اقبال صاحب بہت دین کے قریب ہیں، ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، نماز کے روزے کے بڑے پابند ہیں۔ ان کے ساتھ ہی صدارتی ایوارڈ یافتہ جناب قاری حامد محمود قادری تشریف۔ پروگرام کا آغاز کلام الہی کی تلاوت سے کیا جائے گا۔ میں قاری حامد محمود قادری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آیات ربانی کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ناظرین محترم، ہم نے تلاوت سماعت کی. اس موقع پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں. پروگرام شان رمضان میں آپ کی آمد پر ایک بار پھر آپ کا شکریہ. ناظرین محترم، ہم آیات ربانی کی تلاوت سن رہے تھے. یہ سعادت حاصل کی ہمارے ملک کے ممتاز قاری حامد محمود قادری سے. جناب حضرت یہ البقرہ کی 185ویں آیت تلاوت کی ہے، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. تو اس سلسلے میں ذرا بات کو آگے بڑھائیں کہ میرے رب نے تمام مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دینے میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور میٹرو ون کا شکریہ کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ یہاں آج گفتگو ہو سکے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے. قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہمیں سنائی. دراصل سورۃ البقرہ کا جو 23واں رکوع ہے جس میں یہ آیت دی ہے، یہ پورا 23واں رکوع رمضان کے بیان پر ہے. اگر ہمارے ناظرین قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ لیں 23ویں رکوع کا، تو رمضان کے متعلق جو کچھ قرآن میں ہے وہ اسی مقام پر آتا ہے. سبحان اللہ. اسی میں البقرہ کی آیت نمبر 185 فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ سارے ہی مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، رجب بھی، شعبان بھی، شوال بھی، مگر رمضان کو اس لیے افضل قرار دیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اچھا، قرآن کیا ہے؟ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. صحت بھی اس وقت نعمت ہوگی، مال بھی اس وقت نعمت ہوگا، اولاد بھی اس وقت نعمت ہوگی جب انسان کے پاس ہدایت موجود ہو. سبحان اللہ. ہدایت کا آخری جو پیغام ہے وہ قرآن حکیم ہے، جس کو اللہ نے جتایا ہے ہم پر، یعنی کہ اپنی شان کا اظہار کیا سورۃ الرحمن میں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کا اظہار، اس کی رحمت کا کمال اتم جو ہے وہ اظہار ہوا ہے ماہ رمضان میں، جب اس نے قرآن حکیم انسانیت کو عطا فرمایا. اور حد یہ ہے کہ اس البقرہ کی آیت 185 میں آگے چل کر آخری الفاظ ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ روزے جو تمہیں فرض کیے گئے، اگر سفر کی حالت میں کسی کے رہ گئے، بیماری میں رہ گئے، تو بعد میں قضا کرنا، مگر گنتی پوری کرنی ہے. شکر ادا کرو. کس پر؟ علی ما ہداکم، جو اللہ نے تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا اس پر شکر کرو. گویا روزے جیسی مشقت بھی قرآن کے مل جانے پر شکر ادا کرنے کے لیے ہے. تو کیونکہ بندوں کا تعلق اللہ سے قرآن کے ذریعے ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وہ رسی یعنی قرآن حکیم اسی ماہ مبارک میں دی گئی. اس نسبت سے بھی اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے، اور اسی نسبت سے اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اچھا شجاع الدین شیخ صاحب، یہاں سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ مہینہ آیا تو اب اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اور ثمرات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں. ان تمام رحمتوں کو، ان برکتوں کو، ان فضیلتوں کو اور میرے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو بھی کچھ کرنا پڑے گا نا. انور اقبال صاحب، آپ ہیں تو فلم کے شعبے سے وابستہ، اور بہت سے لوگ جو فلم کے شعبے کو بہت اندر سے نہیں جانتے، ان کا تاثر یہی ہے کہ یہ اداکار اور فلم اور ٹی وی اور یہ لوگ جو ہیں یہ شاید دین سے اتنے قریب نہیں ہیں، بلکہ بعض کا تو یہ بھی گمان ہے کہ یہ
دین سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے. لیکن میں چونکہ ذاتی طور پر بہت سے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے آپ چونکہ بڑے پکے نمازی ہیں اور بڑے، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ کس قدر باقاعدگی سے آپ تراویح اور نماز پڑھتے ہیں. یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کہتے کہتے تھک جاتے ہیں. کل ہم نے کیسے استقبال کیا ہے کراچی شہر میں، 34 35 30 لاشیں گرا دی اور 27 لاشیں اور ہم نے استقبال کیا. اور اب جب ہم اپنے معاملات میں، کاروبار میں، تولنے میں، ناپنے میں، دفتر میں، ابھی گاڑیاں اس وقت ٹریفک پہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ نہیں، تھمی چل رہی ہوں گی تو غصہ، جھنجھلاہٹ، یہ سب کیا ہے، کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوان بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ دین ہمارا بے حد خوبصورت ہے. سبحان اللہ. سب سے اچھا دین پروردگار عالم نے سبحان عطا فرمایا وہ اسلام، دین اسلام ہے. بدقسمتی سے ہم مسلمان اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں. جو لوگ آگاہ ہیں وہ دوسروں کو صحیح معنوں میں آگاہ نہیں کر پا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو لوگ جہالت کا شکار ہیں. یہ جو انٹالرنس نظر آ رہا ہے ہمیں چاروں طرف اپنے، یہ صرف اور صرف دین سے دوری کی وجہ سے ہے، اعمال دین سے دوری کی وجہ سے ہے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمارے شو بزنس کی دنیا میں شاید لوگوں کو یہ تاثر ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم بہرحال سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد ہم کچھ بھی ہیں، جو بھی ہمارا شعبہ ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جیسا بھی ہے. پہلے تو ہم ویسے تو مسلمان سوچتے ہیں نا ہر چیز کو کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے ہم سے. تو جو دین کے ارکان ہیں وہ ادا کرنا تو فرض ہے ہی ہر مسلمان کے اوپر. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو نماز تو پڑھنا ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سب میں زیادہ پرسش سب سے پہلے ہوگی قرآن نماز کی. تو یہ نماز کی ادائیگی، روزوں کا رکھنا، تراویحوں کا اہتمام کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب ساری باتیں تو ہم سب پہ فرض ہیں ہی، ہم سب کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ میں ایک فنکار ہوں اور میرا کام معاشرے کی تمام خامیوں کو دیکھ کر کے، ان کو محسوس کر کے اور ان کو اپنے فن کے ذریعے سے دکھانا پڑتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں، ان برائیوں سے بچیں، اچھائیوں کی طرف راغب ہوں. یہ میرے انداز کی ایک یوں کہنا چاہیے کہ ایک انور اقبال صاحب، مجھے ذرا سا یہاں آپ کو روکنے دیجیے. ایک تو میں ناظرین محترم سے یہ بات کہہ دوں کہ اسکرین پہ کچھ دیر کے بعد ہمارے ٹیلی فون نمبر اور SMS نمبر دکھائے جائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے پروگرام میں آپ کچھ ہمیں تجاویز دیجیے. ہماری جو ای میل ایڈریس دیا جا رہا ہے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں. جو لوگ ہمیں SMS کے ذریعے اپنا پیغام دیں گے ہم ان کے نام سے ان کی ٹکر چلائیں گے، اور جو لوگ ہمیں کال کریں گے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، فہم و فراست سے حامل لوگ میرے مہمان میں بیٹھے ہیں، آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکیں گے. گفتگو کے اس موڑ پر ہم ایک مختصر سا وقفہ اور لیتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ.